پھر آگے تھپکی لگائی، پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا محمد بن حنفیہ نے. تیسری مرتبہ پھر محمد رک گئے. جنگ صفین میں جب تیسری مرتبہ محمد بن حنفیہ رک گئے تو علی اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے آئے، اب تھپکی نہیں لگائے. روایت کے لفظ ہیں ایک مرتبہ فَضَرَبَهُ بِقَائِمِ سَيْفِهِ، علی نے اپنی تلوار کا دستہ اپنے فرزند محمد کے کندھے پہ مار کے کہا فَقَدْ أَدْرَكَكَ عِرْقٌ مِّنْ أُمِّكَ، کاش تیری ماں بھی زہرا ہوتی. فَقَدْ أَدْرَكَكَ عِرْقٌ مِّنْ أُمِّكَ، یہ تیری ماں کا اثر ہے جس کی وجہ سے تو رک گیا ہے. علی کا فرزند ہو، ماں کی طرف سے اگر کوئی صفت منتقل ہو تو اس کے اثر ہوتے ہیں. کتنی زیادہ ضرورت ہے احتیاط کرنے کی. میں ایسے باتیں کرنے کا عادی نہیں. مجھے یہ بتائیے علی نے کیوں کہا تھا جناب عقیل کو کہ حسن و حسین رسول کے فرزند ہیں؟ میں چاہتا ہوں ایک میرا فرزند ہو جو میری شجاعت کا وارث ہو. تم نصاب عرب ہو، کسی کہیں عرض کروں گا میں اس بات کو، لیکن ابھی مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ تم نصاب عرب ہو جاؤ، کسی بہادر خاندان سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ کے لاؤ. علی جیسا بہادر چاہتا ہے کہ بیٹا بہادر ہو تو ماں کا تعلق بھی کسی بہادر خاندان سے ہو. اگر ماں باپ کی صفات منتقل نہ ہوتی تو علی کبھی بھی ام البنین کا رشتہ نہ ڈھونڈتے. اس کا مطلب یہ کہ علی جیسا امام ہو، ماں کی طرف سے اچھی صفات بھی منتقل ہوتی ہیں، بزدل صفات بھی منتقل ہوتی ہیں. گھبرا تو نہیں گئے آپ صاحبان؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ صفات منتقل ہوتی ہیں. اور اگر علی کی اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہماری اولادوں میں منتقل نہیں ہوگی؟ ہم جو چیز چاہے کرتے پھر، ہم جس طرح چاہے زندگی گزارتے رہیں. ہم اپنے بارے میں نہ سوچیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارا طریقہ کار کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے. اللہ اکبر. سرکار حضرت امیر المومنین کا جملہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ. حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر مہمان کوئی گھر میں آئے اس کے سامنے بہترین کھانے رکھو اور بہترین کھانے پکا کے جب وہ کھانا شروع کرنے لگے تو لائٹ کو بند کر. جب آپ لائٹ بند کریں گے، معصوم کے لفظ ہیں، جب آپ لائٹ بند کریں گے تو وہ چیخ اٹھے گا کہ اس لائٹ کو جلاؤ تاکہ میں کھا تو سکوں. آپ اسے کہیں کہ آپ کے سامنے ہی تو دسترخوان پہ سارے کھانے رکھے تھے، پڑے ہوئے ہیں، کھاؤ. وہ دیکھ کے کہے گا نہیں، میں دیکھ کے کھانا چاہتا ہوں کہ میں کھا کیا رہا ہوں. جو ہے یہ نہیں آپ صاحبان کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جسم کی غذا تو بغیر دیکھے نہیں کھاتے. جو ہے یہ نہیں آپ صاحبان کی. کل کی مجلس کے ساتھ مربوط ہو گیا میں، آپ کے جسم کی غذا تو بغیر دیکھے نہیں کھاتے اور روح کی غذا کے بارے میں کبھی سوچا نہیں. جو دل میں آیا. میرے بھائی عزیز کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ اصول تو نہیں ہو سکتا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے سے بھی روح پہ اثر کرتی ہیں اور منہ کے ذریعے سے بھی. ہاں غذا کا اثر بھی ہوتا ہے روح پہ، لیکن پھر بھی زیادہ اثر جو ہے وہ جسم پہ ہوتا ہے. چلیے اس بات کو پھر اگلی مجالس میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. میں نے کل عرض کیا تھا اور اسی سے مربوط کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں. یہ جو اطاعت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اطاعت جبری ہوتی ہے اور ایک اطاعت اختیاری ہوتی ہے. میں مجالس کو بھولا نہیں کرتا، ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. کل کی مجلس جن صاحبان کے ذہن میں ہے، اس پوری کائنات میں جتنا نظام کائنات ہے وہ سارے کا سارا نظام جبر کے تحت چل رہا ہے. قرآن حکیم کی آیت ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات میں
جو کچھ بھی ہے اس اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہے. اس اللہ کے سامنے سر منہ بھی انحراف نہیں کرتا. جس کی جو ڈیوٹی لگا دی ہے وہ اسی ڈیوٹی پہ کام کر رہا ہے. چاند کو جدھر لگا دیا ہے وہ ادھر کام کر رہا ہے. سورج کو جس مدار پہ لگا دیا ہے وہ اسی جگہ پہ ہے. جب ستاروں کو جن مدار پہ لگا دیا ہے وہ یہ نظام شمسی اتنا منظم ہے کہ اس کے نظم سے 100 سال بعد کی پیش گوئی کر دی جاتی ہے کہ فلاں وقت سورج گرہن ہوگا, فلاں وقت جو ہے وہ چاند گرہن ہوگا, فلاں وقت موسم فلاں طرح کا ہوگا, فلاں وقت فلاں جگہ کا موسم فلاں طرح کا ہوگا. یہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اس قادر مطلق نے اس پوری کائنات کو منظم پیدا. ایک جملہ پھر میرے ذہن میں آ گیا ہے توحید کے حوالے سے اور اس کو عرض کر کے آگے گزرتا ہوں. سلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ. جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نظام قدرت جو ہے وہ اللہ کا نظام ایسا ہے, علماء کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب اس کائنات کو بنایا گیا تو یہ حرکت میں تھی یا سکون میں تھی؟ اگر یہ حرکت میں تھی تو اس کو سکون کس نے دیا؟ اور اگر یہ سکون میں تھی تو حرکت کس نے دی؟ کہتے نہیں تصادفاً اچانک ہو گیا تھا, اچانک ہو گیا تھا. یہ فلسفے کا مسلمہ اصول ہے کہ فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا. جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ کسی کو نہیں دے سکتا. جس کے پاس خود پیسے نہ ہو وہ کسی کو نہیں دے سکتا. جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ کسی کو نہیں دے سکتا. جو چیز جس کے پاس نہ ہو وہ کسی کو نہیں دے سکتا. اگر اس ذات کے پاس خود شعور نہیں تھا تو اس نے اس کائنات کو شعور کیسے دیا؟ یہ جو شعور موجود ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی صاحب شعور تھا کہ جس نے اس کائنات کو شعور عطا کیا ہے. اس لیے کہ فاقد الشے موتی شے نہیں ہو سکتا. جس کے پاس خود نہ ہو وہ کسی کو نہیں دے سکتا. یہ کائنات پوری کی پوری اسی کے نظام جبر کے تحت عمل کر رہی ہے اور جس پہ جبر کے تحت اس نے کام لیا وہ ذرہ برابر بھی سرے منہ بھی انحراف نہیں کر سکا. فقط انسان ہے کہ جس کو پیدا کر کے اس کی ساری چیزوں کو اختیار میں رکھا ہے. صرف اسے اجازت دی ہے کہ اس دنیا میں جتنے اعمال تم نے کرنے ہیں وہ تمہارے اختیار میں دیتا ہوں, اس شرط پہ کہ تم اپنے اختیار کو استعمال کر کے میری مرضی کے تابع رہتے ہو یا نہیں رہتے. چلیے میں آج اس وضاحت میں بھی نہیں پڑھوں گا. میں آج تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں حقیقی معنوں میں اگر اطاعت ہے تو وہ اطاعت توحید ہے. رسول کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے, اولی الامر کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے. ماشاءاللہ. حقیقی معنوں میں اگر میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں کل سے جب سے یہاں پہ آیا ہوں نوجوان چہرے میرے سامنے ہیں, بڑے مذہبی حوالے سے آپ کی سوچیں بڑی کلیئر ہیں, بڑے واضح ہیں آپ, لیکن کچھ چیزوں کی وضاحت اور کچھ چیزوں کا کلیئر ہونا بڑا واضح ہے. پہلے مذہب جعفری کو سمجھنا چاہیے کہ مذہب جعفری ہے کیا. جیو ماشاءاللہ, جیو جیو. ہماری دعائیں, ہمارے اشعار, ہماری مجلسیں, ان میں ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہے کیا. جب تک کلیئر نہیں ہوگا مذہب, ہم باتیں کریں گے تو وہ باتیں نہیں ہوں, ہم بھٹک جائیں گے. یہ طے ہے کہ محمد و آل محمد اللہ کی وہ اعلیٰ مخلوق ہے, اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہے کہ جب یہ کوئی التجا کریں تو اللہ رد نہیں کرتا. بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن کلی اختیار اسی کے پاس ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ سے؟ جیو جیو. غور فرما رہے ہیں, گھبرا نہ جائیے گا, میں آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پہ پیغمبر, ارسال رسل, انبیاء کا آنا, اماموں کا